اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی دردناک عذاب نازل کیا اور ان کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جو ان لوگوں نے کیا جس کی پاداش میں ان لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، وہ اپنے عزیزوں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں موجود بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ یہ قوم سمندر کے کنارے ایک جگہ ایلا نامی بستی میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کے پاس سرسبز باغات تھے اور روزگار کا ایک اہم ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ سمندر سے بڑی تعداد میں مچھلیاں آتی تھیں اور یہ ان کا کاروبار کرتے ہوئے خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مست ہوتی گئی، ویسے ویسے گناہوں میں مبتلا ہونے لگی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع ہے۔ یہ حکم سن کر قوم پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں نہ ہونے کے برابر ملتی تھیں۔ شیطان نے انہیں ایک چالاکی کا مشورہ دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان نالیوں سے گزر کر ان حوضوں میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دینا اور اگلے دن اتوار کو آرام سے مچھلیاں پکڑ لینا۔ یہ بات قوم کے کئی لوگوں کو پسند آئی اور انہوں نے اسی چالاکی سے شکار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ان کے اس عمل کو برا سمجھتے تھے اور روکتے بھی تھے، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ کچھ دوسرے لوگ خاموش تماشائی بنے رہے اور نہ ہی انہوں نے روکا نہ منع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار ان لوگوں کو سمجھایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو آخرکار ان نافرمانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک دن ان میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ جب دوسرے لوگ ان کے گھروں میں گئے تو دیکھا کہ یہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر کپڑے سونگتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں اس ذلت بھری صورت میں بدل دیا۔ یہ بندر بن جانے والے لوگ صرف 3 دن ہی زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، اور بالآخر 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو بھی ختم کر دیا تاکہ وہ آئندہ کے لیے نشان عبرت بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آج کے بندر انہی لوگوں کی نسل سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے اور ان کی صورتیں مسخ کر دیتا ہے تو وہ لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اس قوم کی نسل سے نہیں ہیں۔ وہ نافرمان لوگ صرف 3 دن ہی زندہ رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ عبرت ناک کہانی جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔